اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز دوستو، آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ دوستو، 6 ستمبر کا دن کسی تعارف کا محتاج نہیں، کیونکہ اس دن ہمارے اس ملک پاکستان نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا اور اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو ایسی ہار اور زخم دیا کہ اس کی نسلیں بھی اس ہار اور زخم کو یاد کر کے آج بھی کانپ جاتی ہیں۔ اس دن مسلمانوں نے وہ چیزیں دیکھی جن کی گواہی کافروں نے دی، اور مسلمانوں کے دل ایمان کے نور سے جگمگا اٹھے، جس میں سے کچھ واقعات آپ کے ساتھ شیئر کر کے مجھے خوشی ہوگی۔ جیسے کہ ممتاز مفتی اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ جب 65 کی جنگ شروع ہوئی تو اللہ کے نیک بندوں نے مسجد نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ حضور جنگی لباس میں بدر کے شہداء کے ساتھ پاکستان کے لیے آ رہے ہیں کہ پاکستان پر حملہ ہوا ہے اور ہم نے اس کا دفاع کرنا ہے۔ پھر انڈین آرمی کا وہ بیان جس نے سب کو حیرت میں ڈال دیا، جب انہوں نے کہا کہ آپ کی وہ کون سی فوج تھی جو سفید لباس میں تھی اور جس کی تلواروں سے شعلے نکلتے تھے۔ پھر راوی کے پل کا واقعہ، جب انڈین ایئر فورس کا پائلٹ پکڑا گیا تو اس نے بتایا کہ مجھے حکم ہوا تھا کہ راوی کے پل پر بمباری کرنی ہے، لیکن جب میں نے دیکھا کہ مجھے تو ایک پل بتایا گیا تھا لیکن یہاں 5 پل تھے۔ اور یہ باتیں ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، یہ باتیں بزرگوں نے کتابوں میں لکھی ہیں اور باقاعدہ اخبارات کی زینت بنی ہیں۔ یہاں پر ہم کچھ ان کامیابیوں کا ذکر بھی کر لیتے ہیں جن کو جان کر ہمارا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے۔ 17 دن تک جاری رہنے والی یہ جنگ پاکستان کی جنگی تاریخ کا اہم سنگ میل ثابت ہوا۔ آئیے ہم آپ کو جنگ کی کامیابیوں کا احوال سناتے ہیں، جس کے بعد آپ خود ہی بھارت کی شکست کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ انڈین آرمی چیف نے بڑک ماری تھی کہ ہم صبح کا ناشتہ لاہور جم خانہ میں کریں گے، لیکن اس قوم نے ان کو وہ مار کھلائی جو وہ آج تک نہیں بھولے، اور یہ بھارتی اخبار اس کا واضح ثبوت ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جنگ عظیم کے بعد ٹینکوں کی سب سے بڑی لڑائی بھی 65 کی جنگ میں ہوئی تھی، جس میں اس قوم کی بہادر ماؤں نے اپنے بیٹے اس وطن کی خاطر ٹینکوں کے آگے لٹا کر اس وطن کی مٹی کی حفاظت کی اور دشمن کو اسی مٹی میں ملا کر رکھ دیا، جس کا واضح ثبوت آسٹریلیا کی یہ اخبار ہے جو آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہے۔ پھر کرنل نصیر الدین بابر، جو بعد میں میجر جنرل کے عہدے پر پہنچ گئے تھے، 1 ستمبر 1965 کو غلطی سے بھارتی پوسٹ پر ہیلی کاپٹر لے کر اتر گئے، مگر بدحواس نہیں ہوئے اور دانش مندی سے 55 سکھ سپاہیوں کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا۔ انہوں نے بھارتی فوجیوں سے کہا کہ تمہیں پاکستانی فوج نے گھیر لیا ہے، جسے سکھ سپاہیوں نے سچ مان لیا اور ہتھیار ڈال دیے۔ آپ اگر 65 کی جنگ کے واقعات سننا شروع کریں تو دن اور رات گزر جائے، لیکن اس بہادر قوم کے بیٹوں کی لازوال قربانیوں کی داستانیں اور بہادری کے واقعات ختم نہ ہوں۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ اس قوم کا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق اور خدا تعالیٰ کی ذات پر پختہ ایمان ہے، جو ان کو اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن سے لڑنے پر گھبرانے نہیں دیتا۔ اور جب خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں کہ ضرور تمہارا ایک لشکر ہندوستان سے جنگ کرے گا اور اللہ ان مجاہدین کو فتح دے گا، تو یہ بیٹے کیسے پیچھے ہٹ سکتے ہیں، کیونکہ خود ان کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو مستقبل کا بتایا کہ 65 ہو یا 2019 یا آنے والا وقت، جب بھی غزوہ ہند ہوگا تو فتح پاؤ گے۔ آخر میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ تمام شہیدوں کے لیے دعا کریں تاکہ اللہ ان کو جنت میں افضل سے افضل مقام عطا کرے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔